پاکستانی میڈیا کے مطابق اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 77 کے قریب ڈرون ہیں جو کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اندر بھیجے گئے ہیں اور ان کو مار گرایا گیا ہے۔ انڈیا کے اندر پاکستان کی ریٹیلیشن کے بعد یا پاکستان کے حملے کے بعد فوج کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے اب وہ اپنے پائلٹس کو یا پھر اپنے طیاروں کو بھیجنے کی بجائے ان ڈرونز کا سہارا لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے کسی فوجی کو بھیجیں گے یا پھر کسی پائلٹ کو بھیجیں گے تو وہ وہاں پر کیپچر ہو جائے گا، پکڑا جائے گا اور اس کے لیے الگ سے مصیبت پڑ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ 77 ڈرونز کو گرایا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ کئی ڈرونز کی آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ تمام کے تمام ڈرونز دراصل اسرائیلی میڈ ہیں۔ جی ہاں، ان کو اسرائیلی کمپنی نے بنایا ہے۔ اب اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کتنا سیریس ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف انڈیا نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا بلکہ اسرائیل نے باقاعدہ پاکستان پر جنگ کا اعلان کر دیا اپنے ڈرونز کے ذریعے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جنگ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے ملک یعنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہے، اور امریکہ اس کے پس پردہ رہ کر ان سب کی سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ سب کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ اپنی لاسٹ ویڈیوز کے اندر میں نے بار بار آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایران کو ڈرانے کے بعد، دھمکانے کے بعد، اس پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کی اگلی باری ہے۔ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ انڈیا کا سہارا لے گا۔ ان دونوں کی آپس کے اندر جنگ کروا کر پاکستان کو اتنا کمزور کر دے گا کہ یہ آپس کے اندر خانہ جنگی کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر فورسز پر بار بار BLA حملہ بھی کر رہی ہے۔ اب یہ تمام واقعات کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ان کو ٹائم لائن کی صورت سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسرائیل پاکستان پر ڈائریکٹ حملہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ دنیا کا یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں، اور اس کے پاس اتنی رینج بھی ہے کہ یہ اسرائیل پر نیوکلیر حملہ کر سکے۔ اب اس نے انڈیا کی مدد سے پروکسی وار لڑنے کی سوچی ہے کہ انڈیا کو ہتھیار سپلائی کر کے اس کے کندھے پر بندوق چلا کر دونوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران ابھی تک نیوکلیر پاور بنا ہی نہیں ہے، تو اس پر اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، اس کو اتنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں امریکہ کی طرف سے کہ اگر تم نے اپنا نیوکلیر پروگرام بند نہ کیا تو ہم تمہارا بھی غزہ والا حال کریں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان کے اندر تو نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں، تو وہ اس مسلم ملک کو کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہے کہ جو ان کے سروائیول کے لیے ہر وقت خطرہ بنا رہے؟ اور انشاءاللہ اسرائیل اپنے اس مقصد کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اب اس جنگ سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے تو اپنا اسلحہ، اپنے فائٹر جیٹ اور دوسری آرٹری یا پھر لڑنے کا سامان یہ دونوں ملکوں کو بیچے گا، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف 100 یا ہزاروں ڈالر کی نہیں ہوتی بلکہ یہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں، اور یہ امریکہ کی بہت ہی بڑی انڈسٹری ہے۔ بھائی صاحب کی مجبوری ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی جنگ ہمیشہ چلتی رہے۔ اور دوسرا کام وہ کیا کرے گا کہ ان دونوں پر نظر رکھے گا کہ یہ نیوکلیر ہتھیاروں تک یا پھر نیوکلیر جنگ تک نہ پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا تمام پلان فیل ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ غزہ کے حالات سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غزہ کے اندر حالات یہ ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو پچھلے 3 مہینے سے کوئی کھانے کا سامان یا پھر ایڈ تک نہیں پہنچی، اور یہ لوگ اتنا مجبور ہو چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور مائیں بھوک کی وجہ سے کچھووں کو پکا پکا کر کھانے پر مجبور ہیں، پر انٹرنیشنل میڈیا پر یہ چیز ڈسکس ہی نہیں ہو رہی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے رہا بلکہ دونوں طرف کے بیانات کو بیلنس کر کے چل رہا ہے تاکہ ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہے لیکن کسی بڑے نیوکلیر حملے سے ان دونوں کو بچایا جا سکے۔ انٹرنیشنل لیول پر دونوں ملکوں کے ساتھ پولیٹکس ہو رہی ہے، دونوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں طرف کے لوگ غصے کے اندر تالیاں بجا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان بیچاروں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسرائیل کا اور انڈیا کا پاکستان کے اندر یہ ڈرون بھیجنے کا صرف کوئی ایک مقصد نہیں تھا بلکہ اس کے بہت سارے مقاصد تھے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلانا، اتنا خوف و ہراس پھیلانا کہ ان کی عوام اپنی فوج سے سوال کرے کہ ہماری فوج کر کیا رہی ہے۔ پاکستانی عوام اور اس کی فوج کے بیچ ٹرسٹ کو ختم کیا جا سکے تاکہ وہ ان کی بیک پر کبھی بھی نہ کھڑی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے تو کبھی بھی وہ کسی بھی جنگ کو نہیں جیت سکتی، جس کی عوام ہی اپنے ساتھ نہ ہو تو وہ بھلا جنگ کیا کرے گی۔ اور دوسری اس کی وجہ تھی کہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چیک کرنا کہ وہ کس حد تک قابل ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر موجود اسلحے کے یا پھر ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذخائر کو ختم کرنا۔ اب اس بات کو ذرا اس طرح سے سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کے بنائے ہوئے جن ڈرونز کو گرایا جا رہا ہے ان کی کاسٹ زیادہ سے زیادہ 5,000 سے 10,000 ڈالر کے بیچ میں ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستانی فورس کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے کسی ایک ڈرون کو مار کر گرانا ہو تو اس ایک راکٹ کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے، 5 سے 10۔ You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda. $10 کے ڈرون کو گرانے کے لیے 2-3 کروڑ روپے کا خرچہ ہو سکتا ہے، اور اگر فرض کریں کہ ہر ایک ڈرون کو گرانے کے لیے اسی طرح کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے راکٹس کو استعمال کیا جائے تو پاکستان کے پاس تو اپنا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ تر پاکستانی فورسز مینولی طور پر ان ڈرونز کو خود سے گرا رہی ہیں۔
لیکن آپ کو بھی اس صورتحال کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پر دھماکے کی آواز سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے کوئی حملہ کر دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی فورسز نے ایک ڈرون کو گرا دیا ہے۔ اور دوسری بات کہ جنگ کے اندر نہ تو پاکستانی میڈیا 100% سچ بول رہا ہے اور نہ ہی انڈین میڈیا 100% سچ بول رہا ہے، بلکہ وہ تو 1000% بھی نہیں بول سکتا۔ ابھی مثال کے طور پر انڈین میڈیا پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے، کراچی پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی مین what the hell؟ سو اس لیے کوشش کریں کہ کسی بھی خبر پر اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک کہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا کنفرم نہ کر دے۔ جو ہے یہ سارا چل رہا تھا، اس کے اندر بیسکلی وہ کیا کہتے ہیں جی، کراچی کی بندرگاہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے اور 10 سے زیادہ دھماکے وہاں پہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جناب ایک یہ ٹی وی 9 کا ایک کلپ ہے، اس کے اندر جناب انہوں نے کہا جی کہ کوئٹہ کے اوپر جو ہے وہ بلوچ جو وہاں پہ BLA کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اور کراچی کے نیول بیس کے اوپر بھی حملہ ہو چکا ہے، اور سیالکوٹ کوٹلی جو ہے وہاں پہ جو ہے اسے بھی بالکل نیست و نابود کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کی بڑی ایک اہم اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر اس وقت حملہ جاری ہے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کے قریب بہت زوردار کا دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ۔ شریف لوکیشن ناٹ نون، شہباز شریف کتنے گیا ہے صاحب کسی کو پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ اب یہ ٹائمز ناؤ کی ایک خبر ہے اور یہ اس کا لنک ہے، اس میں جی بھارتی فوج پاکستان کے اندر گھس گئی کہ جی انہوں نے بارڈر بھی کراس کر لیا اور پاکستان کے اندر بھی گھس گئی ہے۔ اس کے بعد میجر گورو آریہ نے کہا کہ بس اب نیوی جائے اور کراچی پورٹ کو آگ لگا دے، برہموس فائر کرو اور پورے کراچی کو پھونک ڈالو۔ پاکستانیوں آج رات سونا نہیں، قیامت کی رات ہے، تمہارے سر پر بہت کا ننگا جو ہے وہ راج ہو رہا ہے۔ پاکستانی اور انڈین میڈیا اس خبر کو لے کر ایک پیج پر نہیں آتے کہ کیا واقعی رافیل طیارے کو انڈیا یا پھر انویسٹیگیشن ابھی کی جا رہی ہے۔ ہم دونوں ملکوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس جنگ کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے، ہم دونوں کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے دنیا کے باقی تمام ملکوں کو تباہ کر اپنی عالمی حکومت پوری دنیا پر قائم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ابھی تک غزوہ ہند کا ٹائم تو نہیں آیا، لیکن تمام حالات اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے تمام حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جنگ کے حالات ہوں گے، ہر طرف بس تباہی ہوگی، اور خاص طور پر مسلمان ملکوں کو چن چن کر تباہ کیا جا رہا ہوگا۔ اور اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان صرف غزوہ ہند کے انتظار کے اندر اور امام مہدی کے انتظار کے اندر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، بلکہ وہ ٹائم آنے سے پہلے ہمیں جتنا ہو سکے دشمن کو اسی کی زبان میں جواب دینا ہے۔ ہم مسلمان ہرگز جنگ نہیں چاہتے، ہم لوگ امن چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں زبردستی جنگ کے اندر گھسیٹا گیا تو مسلمان کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر پر حملہ کرے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کے خلاف جہاد کریں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جذبہ انڈین سولجرز کے اندر بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کھانا پینا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، عیاشی کرنی ہے، اور اس کے بعد مر کر ایک بار پھر سے جنم لینا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اس کی اصل زندگی تو موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اور جہاد کرنے والے اور اپنے ملک کے لیے لڑنے والے شخص کے لیے تو ویسے بھی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک شہید کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اولیاء کرام کے برابر بتایا گیا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جب بھی کوئی سولجر شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر والے کس طرح سے دھاڑے مار مار کر بے قابو ہو کر روتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستانی ماؤں کو دیکھیں تو وہ خوشی خوشی اپنے بچوں کو میدان جنگ کے اندر شہید ہونے کے لیے بھیج دیتی ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی آنکھوں کے اندر کوئی ایک آنسو بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر پراؤڈ یا پھر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ جذبہ ہندوستان کے سولجرز کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اب کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ عالمی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے گھر کے اندر گھسنے والوں کو انہی کی زبان کے اندر جواب تو دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر والوں کی موجودگی کے اندر کوئی انجان شخص آپ کے گھر کے اندر گھس آئے تو آپ اس کا کیا حال کریں گے؟ بالکل وہی جواب اس دشمن کو بھی دینا چاہیے۔ باقی ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اگر کوئی امپورٹنٹ اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے ضرور کنفرم کروں گا۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔